نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ایمان بالملائکہ ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان میں چار چیزیں شامل ہیں جس پر ایمان لانا لازم ہے۔ نمبر ایک، فرشتوں کے وجود پر ایمان کہ یہ عالم غیبی کی مخلوق ہے، ہم وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں حاضر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اختیارات یا عبادات میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، کامل اطاعت اور حکم نافذ کرنے کی بھرپور صلاحیت اور قوت انہیں عطا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ نمبر دو، جن فرشتوں کے نام قرآن و حدیث میں ذکر ہوئے ہیں ان پر نام کے ساتھ، اور جن کے نام معلوم نہیں ہے ان پر ایمان اجمالاً لانا۔ مشہور فرشتے اور ان کے فرائض۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے مقرر کیا ہے، جن میں سے چند اہم فرشتے اور ان کے فرائض درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی پہنچانے کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتہ ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ بارش برسانا، اس کا انتظام کرنا اور مخلوق کو روزی پہنچانا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس کے بعد سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور دوسری بار سور پھونکنے پر تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ چوتھا فرشتہ ملک الموت، یہ موت کا فرشتہ، ان کے ذمہ روح قبض کرنا یعنی موت دینا ہے۔ دیگر مشہور فرشتے منکر نکیر قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین، انسانوں کے اعمال لکھنا ان کی ذمہ داری ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، دائیں طرف والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ برے اعمال لکھتا ہے۔ رضوان، یہ جنت کا داروغہ، اس کے ذمہ جنت کے دروازوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ جنت کے دروازے پر مقرر ہے اور اللہ کے حکم سے جنتیوں کے استقبال پر مأمور ہے۔ مالک، جہنم کا داروغہ، ان کا کام جہنم کی نگرانی کرنا ہے، جہنمیوں پر اللہ کے حکم سے عذاب نافذ کرنے پر مأمور ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کے علاوہ جن فرشتوں کا ذکر آیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر ایک، ہاروت و ماروت، اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں آیا۔ یہ دو فرشتے بابل میں آزمائش کے طور پر جادو سکھلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ یہ صرف آزمائش ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی گمراہ ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ جہنم کے 19 فرشتے، اس کا ذکر سورہ مدثر آیت نمبر 30 اور 31 میں آیا ہے، جس میں یہ مضمون ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں جو جہنمیوں کو سزا دینے کا کام انجام دیتے ہیں۔ حملۃ العرش، عرش الہی اٹھانے والے فرشتے، اس کا ذکر سورہ الحاقہ میں آیا ہے۔ یہ عظیم الشان فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے پر مامور ہیں۔ استغفار کرنے والے فرشتے، اس کا ذکر سورہ غافر میں آیا ہے۔ ان کا کام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے اور یہ اللہ سے بخشش کی درخواست کرتے ہیں۔ جنگوں میں مدد کرنے والے فرشتے، اس کا ذکر سورہ انفال میں آیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور انہیں فتح دلانے میں اللہ کے حکم سے مدد کی۔ بارش برسانے اور قدرتی نظام یعنی بادل اور ہوا چلانے والے فرشتے، اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ نیند کے دوران حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نیند کے دوران جو فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور انہیں شیطانی اثرات سے بچاتے ہیں۔ حفظہ فرشتے، جیسے قرآن میں ذکر ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ، یعنی ہر انسان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کو مختلف آفات، حادثات اور شیطانی وسوسوں سے بچاتے ہیں۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اس کی حفاظت ختم کر دیتے ہیں اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں رحمت کے فرشتوں اور سیاحین فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ وہ فرشتے کہ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہے
اور فرشتوں کی تعداد بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کی جن صفات اور کیفیات کا علم آ جائے اس پر ایمان لانا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کی 600 پر ہیں، یہ علم میں آ گیا تو اس پر ایمان لانا۔ اس طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ انسانوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس کیفیت پر ایمان لانا کہ یہ کیفیت اختیار کر سکتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے فرشتوں کی جن کاموں کا علم ہو جائے اس پر ایمان لانا، جیسے اللہ کی تسبیح کرنا، اس طرح کائنات کے مختلف امور میں ان کی ذمہ داری مقرر ہونا، اس پر ایمان لانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔